مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے، اور ایک سوال ہے کہ اجتماعی قربانی کا اور رفاعی اداروں کے ساتھ قربانی کرنے کا، اور مختلف اسپتال بھی ہیں اور بھی رفاعی ادارے ہیں، ان کے ساتھ قربانی کرنے کا جو ٹرینڈ ہے، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو اپنی قربانی واجب قربانی ہے وہ عمومی طور پہ گھروں میں کر لیتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ثواب کی نیت سے اصال ثواب کے لیے قربانی کرنی ہوتی ہے اپنے عزیز و اقارب کے لیے یا غربا مساکین کے لیے، تو وہ ان رفاعی اداروں میں پیسے دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے تھوڑے سے آداب اور جو حساسیتیں ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں ان پہ تھوڑی سی آپ فرما دیں بات، اور اگر رفاعی اداروں کے ساتھ قربانی کرنے کے حوالے سے آپ کو کوئی ایکسپیرینس کسی خاص رفاعی ادارے کے ساتھ ہو یا کوئی ریکمنڈیشن ہوتی ہے بس اوقات، وہ آپ دینا چاہیں تو اس حوالے سے بھی پلیز۔ دیکھیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کے اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، رفاعی ادارے ہیں کہ جو لوگوں سے قربانی کے جانوروں کی قیمت وصول کرتے ہیں اور پھر ان کی طرف سے وہ اجتماعی طور پر قربانی کرتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ گوشت ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کو غربا میں، مساکین میں تقسیم کریں۔ تو اس نیت سے یہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے، تاکہ غربا جو بیچارے پورا سال گوشت استعمال نہیں کر سکتے تو ان کو کم از کم ان دنوں میں گوشت پہنچ جائے۔ لیکن اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایک تو جانوروں کے لیے جو شرائط ہیں جس کا ذکر مولانا افتخار صاحب نے فرمایا، ان شرائط کا پورا لحاظ رکھیں، اس میں کسی طرح کی غفلت نہ کریں کہ کسی کی قربانی ضائع ہو اور وبال آپ پر پڑے۔ اور دوسرا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اجتماعی قربانی والے رقم جتنی وصول کرتے ہیں تو جانور اس کے مقابلے میں بہت ہی لاغر، کمزور، بالکل مطلب آخری درجے کے وہ خریدتے ہیں اور رقم بچاتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو اصحاب اموال ہیں جنہوں نے رقوم آپ کو دی ہیں، ان کی مرضی کے بغیر آپ رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ جتنی رقم آپ وصول کر رہے ہیں اس سب کو قربانی میں آپ خرچ کریں، اس کو بچانے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اس اجتماعی قربانی کو انجام دینے کے لیے جو ضروری اخراجات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسی رقم سے وصول ہوں گے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اس وقت بھی ہمارا ایک قابل اعتماد ادارہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر کے نام سے، اور وہ بھی قربانی کرتے ہیں اجتماعی، اور اس میں جو پسماندہ علاقے ہیں بلوچستان کے، دور دراز کے علاقے یا اندرون سندھ کے علاقے، تھر کا علاقہ، اسی طرح راجن پور کا علاقہ، رجحان کا علاقہ، اور جو کے پی کے اوپر کے علاقے ہیں جہاں مطلب لوگوں میں غربت زیادہ ہے، جو مستحق ہیں، ان تک گوشت پہنچانے کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام وہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے شاگردوں کا ہے وہ ادارہ، آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے بہت ہی قابل اعتماد ہے، اور آپ حضرات بہت اطمینان کے ساتھ ان کے پاس اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں قربانی کے لیے۔ شہروں میں بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ تو روزانہ ہی گوشت کھا سکتے ہیں، جو غریب لوگ جن کو سال بھر گوشت دیکھنا میسر نہیں ہوتا، تو اس موقع پر ان کا خیال رکھنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ اور واجب قربانی کے علاوہ نفل قربانی، اپنے عزیز و اقارب کے ایصال ثواب کے لیے قربانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی، صلحاء، علماء، ائمہ دین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک آدمی 10 قربانیاں بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ یہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا ذکر ہوا، ناظر محترم، مجھے خود ذاتی طور پر اس ادارے کے ساتھ کچھ سفر کا تجربہ ہے، خاص طور پہ اندرون سندھ تھر کا سفر ہم نے بہت بار اس ادارے کے ساتھ اتفاق ہوا ہے الحمدللہ۔ تو بہت ہی ایسے علاقے جہاں پہ یعنی سڑکیں تک نہیں ہیں پہنچنے کے لیے، اور وہاں بہت ہی اگر وزنی گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور وہاں یعنی ایک الگ ہی دنیا ہے جہاں لوگوں کو اگر فروٹ نظر آ جائیں یا گوشت کبھی نظر آ جائے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید ہو گئی ہے ان کی عام دنوں میں بھی، اور یعنی وہاں لوگوں کے جھگیوں میں وہ لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، ایک ایسا لگتا ہے کہ الگ ہی دنیا ہے۔ تو وہاں ان پسماندہ علاقوں میں یہ حضرات پہنچتے ہیں، اور نہ صرف تھر بلکہ آپ کراچی سے لے کر چترال تک دیکھیں ان کی خدمات ہیں، اور ہمیں الحمدللہ موقع ملتا ہے، اور خود مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ کئی دفعہ شامل رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پچھلے سال جو قربانی کا موقع تھا تو اس دوران قربانی کے جانوروں کی خریداری کا جو پورا پروسیس تھا تو وہ بھی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ ہمارے وہ دوست احباب ہیں تو بہت قریب سے میں نے اس کا جائزہ بھی لیا پورا ذاتی طور پر۔ ظاہر ہے استاد جی نے بات کر لی ہے تو وہ بہت اوتھینٹک ہے، بٹ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس پروسیس کا آپریشنلی
مجھے کچھ حصہ رہنے کا موقع ملا، کیونکہ بینگ اے فرینڈ، بینگ اے دوست. تو میں مفتی فیصل احمد صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو ادارہ ہے جس کی طرف مفتی محمد صاحب نے اشارہ کیا، تو ظاہر ہے جو ساجی کے شاگرد ہیں وہ آپ کے بھی شاگرد ہوں گے، ایک ہی ادارہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاک ایڈ کے ساتھ قربانی کرنے کا کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کو خاص طور پر؟ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے مفتی محمد صاحب نے فرمایا کہ جامعہ کے ہی طلباء ہیں جو کہ یہ کام آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ جامعہ کے اندر پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جامعہ کے اندر جو طلباء کو ہفتہ صفائی منا کر یا کبھی کوئی اسپورٹس کا ویک منا کر یا کبھی خون بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے، تو ہمارے طلباء کے اندر یہ ایک تو لیڈرشپ بھی آتی ہے جی، اور ساتھ میں ان کے اندر ویلفیئر کا ایک جذبہ بھی آتا ہے. بالکل. تو پھر اس میں بہت سارے ساتھی آگے نکل جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بھی ہے. تو مطلب یہ ایک بات ہے کہ مطلب جامعہ کی جو ایک مطلب ایک انوائرمنٹ ہے، تو وہاں سے خود بخود اس طرح کے ساتھی وہ گروم ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل. اچھا، فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ فائدہ بنیادی طور پہ نیٹ ورک کا ہے کہ ہم وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے جہاں پر وہ لوگ پہنچے ہیں. یعنی اگر ہم چاہیں بھی اور بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ کریں تو ہم یعنی بالکل صحرائی علاقوں میں، بالکل شمالی علاقہ جات میں ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو ہم بہت ہی کم خرچے میں، یعنی 10,000 12,000 15,000 اس سے زیادہ اس میں نہیں ہوتے. جی. تو اتنے کم خرچے میں ہم اتنے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور ہمارا جو وہ ہے یعنی جو قربانی ہے اس کا ثواب تو ہمیں ملتا ہی ہے، ساتھ میں جو مستقل لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک ثواب ہے اور ایک ویلفیئر کا ثواب ہے. کیونکہ ابھی وہ مفتی صاحب سے سوال کیا کسی نے کہ صدقہ کر دیں. جی. تو اگر دونوں کام کر لیں تو زیادہ اچھا نہیں؟ بالکل. قربانی بھی کر لیں اور صدقہ بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے مطلب یہ وہ کام ہے جو کہ آپ یعنی بہت لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتے. جی. تو ایسے نیٹ ورک سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جی، بڑا فائدہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اعتماد اور اطمینان یہ بنیادی چیز ہے. اور بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں اعتماد اور اطمینان میں انسان کو جھجک ہوتی ہے، تردد ہوتا ہے کہ معلوم نہیں میرا پیسہ کہاں خرچ ہوگا، بالکل مستحقین تک وہ چیز پہنچے گی نہیں پہنچے گی، شریعت کی روشنی میں جو اس کا تقسیم کار ہے اس کے مطابق وہ تقسیم ہو پائے گا یا نہیں. تو یہاں الحمدللہ اتنی بات ہے کہ سارے علماء حضرات ہیں، اور جو بھی ان کو شرعی حوالے سے کوئی مشکل پیش آئی ہے تو انہوں نے ہمارے دارالفتاح جامعۃ الرشید سے رابطہ کیا ہے، کبھی دیگر مستند اداروں سے بھی رابطہ کیا ہے اور شرعی حکم معلوم کیا ہے. ایک ہی حکم بسا اوقات جو معتین حضرات ہیں ان کی اطمینان کے لیے انہوں نے یہاں سے بھی فتویٰ لیا، دارالعلوم سے بھی لیا، بنور ٹاؤن سے بھی لیا، اور وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ کل قیامت کو ہم ان لوگوں کے مجرم بنے، وہ تو جنت جائیں اور ہم اس میں کچھ کمی کوتاہی کی وجہ سے جہنم چلے جائیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اطمینان اور اعتماد ہے وہ انشاءاللہ اور الحمدللہ یہاں 100% ہے. جی، جزاکم اللہ خیر. اور اطمینان، اعتماد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مالی اور ایک شرعی پوائنٹ آف ویو سے، جیسے دونوں طرف اشارہ ہو گیا یہاں پہ. پاک ایڈ کا جو قربانی کا سیٹ اپ ہے بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے، ہزاروں جانور تقریباً ملک بھر میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ہر موقع قربانی کے موقع پہ الحمدللہ. تو ان کے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جو نمبرز کی ڈیٹیلز نیچے چل رہی ہیں ان پر جا کر، اور اطمینان آپ کر سکتے ہیں اپنا، اور دور دراز لوگوں تک اپنی قربانی اور صدقہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ پہنچا سکتے ہیں.